4 سال کی تھی جب امی ابو فوت ہو گئے۔ میری پرورش سگی نانی نے کی۔ 10 برس کی تھی نانی نے مجھ کو بیاہنے کی ٹھان لی۔ ایک روز نانی نے بتایا تیرا دولہا آیا ہے۔ اس وقت پڑوسن بیٹھی تھی، تبھی پڑوسن کی آڑ میں نے بھی اپنے ہونے والے دولہے کو دیکھا۔ او میرے خدا! پڑوسن کے منہ سے نکلا، ساجدہ آمنہ پر اتنا ظلم مت کرو، کیا اس بوڑھے سے اس پھول سی بچی کو بیاہ دو گی؟ یہ تو عمر میں اس کے باپ سے بھی بڑا لگتا ہے۔ کس قصور کی سزا تم اس بچی کو دے رہی ہو؟ ایسے ہی اگر یہ تم پر بوجھ ہے تو مجھے دے دو، میں اس کا خرچہ اٹھا لوں گی۔ رشتہ تو جوڑ کر ڈھونڈنا تھا، تم کو کیا پتہ جب سر پر مرد نہ ہو تو گھر میں بچیوں کی کتنی رکھوالی کرنی پڑتی ہے۔ نانی کے اس جواب پر پڑوسن اپنا سا منہ لے کر چلی گئی اور میں 10 برس کی عمر میں 60 سالہ آدمی کی بیوی بن گئی۔ ان دنوں کے بارے میں لکھ نہیں سکتی، ان دنوں کو یاد نہ کروں تو اچھا ہے۔ یہ ستم ڈھانے والی نانی 3 برس ساتھ رہیں اور جب میں 13 برس کی عمر میں ایک بچے کی ماں بن گئی تو اس نے مکمل طور پر مجھے اس بوڑھے کے حوالے کیا اور خود اپنے گھر چلی گئی۔ اب شعور آ گیا کہ جوانی کیا ہوتی ہے اور جوانی کے کیا ارمان ہوتے ہیں۔ بوڑھا بہت بد مزاج تھا، کبھی پیار بھرا سلوک کرتا اور کبھی میری چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر سخت سزا دیتا۔ تب میں اپنے والدین کو یاد کر کے گھنٹوں روتی تھی، جو مجھ کو پیار کرتے تھے اور ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھتے تھے۔ جب میرے شوہر ملک نے دیکھا کہ یہ بچی نہ خود کو سنبھال سکتی ہے اور نہ اپنے بچے کو، تب وہ نانی سے اصرار کرنے لگا کہ آ کر اس کے ساتھ رہو۔ نانی کو بھی یہی چاہیے تھا، تب بھی وہ ترنت ہمارے گھر آ بسیں۔ اب وہ ساتھ رہنے لگیں، لیکن ساتھ رہنے سے میری مشکلات میں کمی کی جگہ اضافہ ہو گیا۔ نانی کے رویے میں میری شادی کے بعد بڑی تبدیلی آ گئی تھی۔ وہ میری پالنے والی نانی سے زیادہ ساس کا کردار ادا کرنے لگی۔ نانی مجھے گھر سے باہر قدم نہ رکھنے دیتی تھی، پاس پڑوس میں بھی جانے کی اجازت نہ تھی۔ ملک کے سامنے بولتی کہ کوئی کام ڈھنگ سے کرنا نہیں آتا اسے، سارا دن مجھ سے کام کرواتی اور خود ٹی وی کے آگے یا سوئی رہتی۔ کئی بار تو ملک سے میری جھوٹی شکایتیں لگا کر مار پڑواتی۔ ملک اس کو بوڑھی جان کر کچھ نہ کہتے، حال دل کس کو نہ کہہ سکتی تھی۔ اکیلی زیادتیوں کو برداشت کرتی اور روتی تھی۔ اللہ سے رو رو کر فریاد کرتی کہ تو ہی ان دونوں کے دل میں رحم ڈال دے یا پھر ملک اور نانی سے میری جان چھڑا دے۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں ذہنی مریض ہوتی جا رہی تھی۔ بیٹھے بیٹھے دل میں عجیب غریب سے وسوسے آنے لگتے، کہیں گھر کی چھت مجھ پر نہ گر پڑے، کہیں زلزلہ نہ آ جائے۔ امنگیں جنم لیتی اور اسی لمحے دل میں دفن ہو جاتی تھیں۔ پھر میرے شوہر کو احساس ہونے لگا کہ مجھ پر ظلم ہوا ہے اور اب اس کا ازالہ ہونا چاہیے۔ تبھی اس کے رویے میں تبدیلی آنے لگی، وہ میرا خیال رکھنے لگا، مجھ سے پیار کرنے لگا اور اب نانی کو بھی اس کی زیادتیوں پر ٹوک دیتا کہ اماں تم چپ رہو، میری بیوی کو ڈانٹنے ڈپٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ میرے لیے پھل فروٹ اور کھانے پینے کی اشیاء لاتا اور جوڑے میک اپ کا سامان بھی، غرض ہر طرح آرام و آسائش دینے لگا، مگر میرا دل اس کی طرف مائل نہ ہوتا۔ مجھ کو اپنے ہم عمر جیون ساتھی کی آرزو رہنے لگی، جو میرے جیسا ہو، مجھ سے ہنسے بولے اور ہم زندگی کا لطف لے سکیں۔ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی، یوں میں 2 بچوں کی ماں بن گئی۔ اچانک اچھی بھلی زندگی میں نانی کی نادانی سے بھونچال آ گیا۔ ہوا یوں کہ جانے کیسے نانی کو یہ خیال آ گیا کہ گھر بدلنا چاہیے، یہ گھر چھوٹا ہے۔ اس نے رات دن ملک کے کان کھانے شروع کر دیے۔ ملک پرانا محلہ چھوڑ کر کہیں اور نہیں جانا چاہتے تھے، کیونکہ یہاں سبھی جانے پہچانے لوگ رہتے تھے، جبکہ نئی جگہ کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہاں کس قسم کی آبادی ہے۔ میرے شوہر نے نانی کے کہنے پر دوسری جگہ کرائے کا مکان لے لیا۔ یوں ہم لوگ نئے مکان میں منتقل ہو گئے۔ جس مکان میں ہم شفٹ ہوئے، اس کا ایک حصہ مالک مکان کے پاس تھا، جس میں اس کا جوان سالہ بیٹا اظہر رہتا تھا۔
وہ نہایت بد چلن آوارہ قسم کا لڑکا تھا، پر خوبصورت چہرے پر اس کی نظریں ہوتی تھیں۔ ہر حسین لڑکی کو دیکھ کر دل پھسل جاتا تھا۔ پڑھائی سے زیادہ اس کا دل اشقیہ کاموں میں لگا رہتا تھا۔ ایک دن جب میں صحن میں کوئی کام کر رہی تھی، اظہر نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے مجھے دیکھ لیا۔ اس کا کمرہ بالائی منزل پر تھا اور کھڑکی سے ہمارے صحن کا منظر صاف نظر آتا تھا۔ مجھے دیکھ کر مسحور ہو گیا کیونکہ میں بہت خوبصورت تھی، 2 بچوں کی ماں ہو کر بھی ایک دوشیزہ نظر آتی تھی۔ مجھ کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ شادی شدہ اور 2 بچوں کی ماں ہے۔ اس نے کھڑکی سے کھانسا اور جب میں نے اوپر نگاہ کی، ایک پھول صحن میں گرا دیا۔ یہ سوچ کر میں نے اس کے سامنے پھول اٹھا کر کوڑے میں ڈال دیا کہ وہ مجھ سے نا امید ہو جائے اور ایسا ویسا خیال اگر دل میں ہے تو توبہ کر لے، مگر وہ نا امید نہیں ہوا۔ میری اس حرکت نے اس کے شوق آوارگی کو مزید بڑھا دیا۔ بس اس کے بعد اس نے یہ وتیرہ بنا لیا، جب میں صحن میں ہوتی اور نانی اندر کمرے میں جا رہی ہوتی، وہ کھڑکی میں آ کر کھانستا اور پھول صحن میں گرا دیتا۔ میں بھی انسان تھی، آخر کب تک دامن بچاتی۔ اب وہ جس روز نظر نہ آتا، نگاہیں اس کو تلاش کرنے لگتی۔ دل بجھا بجھا سا رہتا، زندگی میں کوئی بڑی کمی محسوس ہوتی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس کے خیالوں کے دام میں آتی گئی۔ اور پھر مالک مکان نے ملک سے یہ کہہ کر کہ میرا بیٹا تعلیم کی خاطر یہاں شہر میں ہے، مکان اپنا ہے، مگر اس کو کھانے پینے کی پریشانی رہتی ہے، مسلسل ہوٹل کا کھانا کھانے سے معدے کی تیزابیت کی وجہ سے بیمار رہنے لگا ہے۔ ملک نے جواب دیا کہ اپنا گھر ہے، پریشانی کی کیا بات ہے، کھانا اظہر کو ہمارے گھر سے مل جائے گا۔ مالک مکان خوش ہوا، کہنے لگا جب تک مرضی رہے میں آپ سے مکان خالی کرنے کی بات نہ کروں گا اور کرایہ بھی نہیں بڑھاؤں گا۔ میرے بیٹے کی پڑھائی کے 2 سال ہیں، اس کے بعد یہ گاؤں آ جائے گا۔ اس روز سے کھانا ہمارے ذمہ ہو گیا۔ شروع میں نانی یہ فریضہ باقاعدگی سے سر انجام دیتی رہیں، پھر انہوں نے مجھ کو یہ ڈیوٹی سونپ دی کہ اظہر کا کھانا اس کو دے دیا کرو۔ آگ اور کپاس کا کیا میل، وہ بد چلن لڑکا اور میں محرومیوں کی ماری اس کی میٹھی میٹھی باتوں میں آ گئی، اور ایسا ہونا کوئی بعید نہ تھا کہ میں خوبصورت اور جوان تھی۔ اس نے سوچنے کا موقع نہ دیا اور ایک دن نہایت کوشش سے اپنے غلط خیالات کی طرف مجھ کو مائل کرنے لگا۔ دل کی بات اس کو بتانے لگی۔ لمبی قید جیسی زندگی میں مدت کے بعد ایک دوست ملا تھا، تمام راز دل اس سے کہنے لگی، دکھ درد اس کے ساتھ بانٹنے لگی۔ لگتا یہ تھا کہ ابھی میری نئی زندگی شروع ہوئی ہے۔ برسوں پرانے سمجھوتے کا میں نے اتار پھینکا۔ خواہش کا گلا گھونٹ کر جینے والی کو گویا عرصے بعد آکسیجن ملی تھی، لہٰذا اظہر کے اکسانے پر بغیر سوچے سمجھے اپنے ننھے منھے بچوں کو چھوڑ کر اس کے ساتھ گھر سے نکل گئی۔ اظہر مجھے لے کر ایک دوست کے پاس دوسرے شہر آ گیا۔ شروع دنوں میں بچوں کی یاد نہ آئی، مگر بعد میں ان کی یاد بے چین رکھنے لگی۔ میں روتی تو اظہر کو کفت ہوتی، وہ مجھے مارنے پیٹنے لگتا۔ آخر اس کے دوست نے پتہ کرایا تو یہ افسردہ خبر ملی کہ میرے بھاگ جانے کے صدمے نے میرے شوہر کی جان لے لی۔ وہ یہ غم برداشت نہ کر سکا اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ میں نے اظہر کی منت کی، مجھے واپس جانے دو، کیونکہ میرے بچے بے آسرا اور ویران ہو گئے ہیں۔ ان کا نانی کے سوا اس گھر میں کوئی نہ تھا، نانی بھی بوڑھی ہیں، وہ کہاں بچوں کو سنبھال سکتی ہیں۔ لیکن اظہر ایک سندل انسان تھا، جس پر اعتبار کر کے میں نے بہت بڑی غلطی کی تھی۔ اس کے دل میں کوئی رحم نہ آیا۔ اس نے مجھے صاحب کا گھر نہ جانے کی اجازت نہ دی۔ وقت گزرتا رہا، اظہر جب باہر جاتا بیرونی اعتراف سے تالا لگا جاتا تاکہ میں گھر سے نہ نکل سکوں۔ جب آتا مجھ سے پہلے شوہر کے قصے چھیڑ کر سزا دیتا، سگریٹ جلا کر میرے بازوؤں اور جسم پر لگاتا۔ میرے بازو جلے ہوئے اور بدن زخموں سے چور تھا۔ وہ مجھے آوارہ اور بد چلنی کے طعنے دیتا،
مجھ کو میرے بچوں کی خبر دینے والا کوئی نہ تھا۔ 4 برس ایسے ہی روتے سسکتے گزر گئے۔ اس دوران ایک بچی نے جنم لیا مگر چند روز ہی زندہ رہی۔ میں پھر سے تنہا ہو گئی۔ اب اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے ہر دم یہی دعا لبوں پر ہوتی، اے اللہ مجھے میرے بچوں سے ملا دے۔ تواتر سے مانگی دعا جو دل سے نکلتی ہو کبھی نہ کبھی قبول ہو جاتی ہے۔ ایک دن اظہر اپنے والد سے گاڑی مانگ کر لایا اور کہا کہ چلو تم کو سیر کراؤں۔ تم بہت اداس اور رنجیدہ رہنے لگی ہو۔ جانے اس کے جی میں کیسے مجھ کو سیر کرانے کا خیال آ گیا۔ میں بھی لمحے بھر کو جی اٹھی کہ اس 4 دیواری سے باہر کی دنیا کو دیکھوں، جسے دیکھے مدت گزر چکی تھی۔ وہ مجھے اس شہر لایا جہاں میری نانی کا گھر تھا، جہاں ملک کا گھر تھا اور جس شہر میں میرے بچے رہتے تھے۔ ہم بازار سے گزر رہے تھے اور میں سوچ رہی تھی، ایک کاش کوئی معجزہ ہو جائے اور میں اپنے بچوں کی ایک جھلک دیکھ سکوں۔ اس سوچ میں کھوئی ہوئی تھی کہ اچانک نگاہ سامنے سے گزرتے 2 بچوں پر پڑی جو ہو بہو میرے فہد اور حماد جیسے تھے، مگر اس کے چہرے میلے اور کپڑے گندے اور پھٹے ہوئے تھے۔ دبلے پتلے ہڈیوں کے ڈھانچے مدقوق چہروں والے یہ بچے بھیک مانگ رہے تھے۔ ان کو دیکھ کر میری چیخ نکل گئی اور میں غم سے بے ہوش ہو گئی۔ ہوش میں آئی تو اپنے آپ کو اسی قید خانے میں پایا۔ اظہر مجھے بے ہوش کو گھر میں بستر پر لٹا کر اور بیرونی دروازے کو تالا لگا کر نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ تبھی میں اٹھ کر دیواروں سے سر ٹکرانے لگی۔ میری چیخیں پڑوس میں گئی تو انہوں نے دیوار کے ساتھ سیڑھی لگائی اور پوچھا کیا ہوا ہے۔ میں رو رو کر کہا خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکالو، میں اپنے بچے دیکھنا چاہتی ہوں۔ پڑوسن بولی یہاں سے نکلو گی تو کہاں جاؤ گے؟ پڑوسی کے دباؤ پر اظہر مجھے میرے سابقہ گھر لے گیا جہاں تالا پڑا ہوا تھا۔ نانی کے گھر بھی تالا تھا۔ پڑوسیوں نے بتایا کہ تمہاری نانی کا انتقال ہو گیا تو کچھ دن ہم نے تمہارے بچوں کو سنبھالا۔ ایک دن وہ گھر سے بتائے بغیر نکلے اور پھر واپس نہیں آئے۔ ہم نے بہت ڈھونڈا نہ جانے کدھر چلے گئے۔ آج اس واقعے کو کئی برس گزر گئے ہیں مگر وہ منظر بھول نہیں پاتی جب میں نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو سڑک پر بھیک مانگتے دیکھا تھا۔ خدا جانے ان پر کیا گزری اور وہ کس حال میں ہیں۔ اظہر نے مجھ پر ایسی پابندیاں لگائی ہوئی تھی کہ انہیں تلاش بھی نہ کر سکی۔ اظہر کو اس معاملے سے کوئی دلچسپی نہ تھی کہ میرے بچے مجھے ملیں یا نہ ملیں۔ ان کو ان یتیموں سے کیا، علاقے کے جن کا باپ مر گیا ہو اور ماں بھی کھو گئی۔ جب تک جیوں گی مرتے دم تک بے چین رہوں گی۔ یہ ایک ایسی سزا ہے جو موت کے بعد بھی شاید ختم نہیں ہوگی۔ ہر عورت سے التجا ہے کہ جب وہ ایک بار ماں بن جائیں پھر اپنی ذات کی خوشیاں بھول کر صرف اپنے بچوں کے لیے زندگی وقف کر دیں اور کوئی میری جیسی غلطی کبھی نہ کرے، خواہ شوہر بوڑھا ہی کیوں نہ ہو۔